سامعین و ناظرین کرام، یہ میرے سامنے مشکات شریف کی کتاب موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 347 باب الاعمال ہے۔ یہاں پر صاحب مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل روم کے درمیان ایک مرتبہ صلح کا معاہدہ ہوا۔ صلح کی مدت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحدوں کے پاس وہ جمع کرتے رہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو ہی مدت معاہدہ ختم ہوگی ہم فوراً وہ اہل روم پر حملہ کر دیں گے۔ رومی حکام اس خیال میں ہوں گے کہ ابھی تو مدت ختم ہوئی ہے، ابھی تو جلدی اتنا مسلمان ہم تک کب پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ حملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اس طرح فتح آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جیسے ہی مدت معاہدہ ختم ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے پوری قوت سے رومیوں پر حملہ کی یلغار کر دی۔ وہ لوگ اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور پسپا ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ روم کا علاقہ فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ ہے پکارتے ہوئے ہے، وفاء لا غدر، مومن کا شیوا وفا ہے، غدر اور خیانت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو قوموں کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی مدت میں نہ تو کوئی فریق عہد کھولے اور نہ عہد کو باندھے۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی تغیر نہ کرے یہاں تک کہ مدت پوری گزر جائے۔ حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کی روک سے جنگ بندی کے دوران جس طرح حملہ کرنا ناجائز ہے، اس طرح بارڈر کے اوپر فوجوں کو لے کر جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ چلا تو فوراً حکم دیا کہ فوراً فوجیں وہ واپس ہو جائیں۔ چنانچہ پورا لشکر واپس ہو گیا اور جو علاقہ فتح ہو چکا تھا اسے بھی خالی کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار تھے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے کانوں میں پڑا تو انہوں نے فوراً وہاں سے فوجیں واپس لٹا دی۔ حالانکہ وہ فتح کے نشے میں چور تھے، صرف ایک جملہ سن کر سارے کا سارا علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا اور لشکر کا ایک ایک فرد بغیر کسی حیل اور حجت کے واپس فوراً وہ لوٹ گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔